بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جولائی کی تپا دینے والی دھوپ انسان حیوان سر سے لے کر پاؤں تک پگھل رہے تھے۔ اتنی شدید دوپہر میں انسان تو انسان پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ گلیوں بازاروں اور سڑکوں پر ہجوم بہت کم نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ مزدور بھی اپنی مزدوری چھوڑ کر دوپہر کے اس پہر درختوں کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن وہ آج بھی اپنی ٹوٹی چپل پہنے کھیتوں سے گاؤں کی طرف آنے والے کچے راستے پر اپنی بکریوں کا ریوڑ لیے چلی جا رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، اس کی دودھ نما گوری رنگت گلابی ہو رہی تھی۔ اس کے دائیں رخسار پر کالے رنگ کا تل اس کی گوری رنگت کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہا تھا۔ گرمی کی وجہ سے اس کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن وہ مسلسل بکریوں کے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ جیسے کوئی درخت نظر آتا اس کا دل کرتا تھوڑی دیر کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے وہاں رک جائے، لیکن پھر اس کو اپنی چچی کا خیال آ جاتا کہ اگر میں لیٹ ہو گئی تو چچی پھر سے مجھے ڈانٹیں گی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی اس نے اپنی بکریاں صحن میں لگے درختوں کے نیچے باندھ دی اور خود ہینڈ پمپ پر ہاتھ اور پاؤں دھونے لگی۔ اس کے پاؤں راستے کی دھول کی وجہ سے بہت زیادہ گندے ہو گئے تھے۔ وہ پاؤں دھو کر ابھی اندر جانے ہی لگی کہ رسوئی میں بیٹھی چچی کی آواز نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ارے کمبخت، کہاں بھاگے جا رہی ہو؟ ادھر آؤ، میں کھانا بنا رہی ہوں، آ کے میری مدد کرو۔ گل رخ گھبرا کر چچی کی طرف بھاگی۔ جی چچی، آپ نے ہم کو بلایا؟ یہ اپنے پٹھانی لہجے میں بولی۔ چچی غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی، ہاں تو، اور کیا تیرے باپ کو بلایا ہے؟ گل رخ باپ کا نام سن کر تھوڑی افسردہ ہو گئی۔ گل رخ ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اس کے ماں باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ بےحد خوبصورت تھی، اس کے رخسار پر تل اور اس کی تیکھی ناک میں چھوٹی سی نتلی اس کی خوبصورتی کو اور بھی چار چاند لگا دیتی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر اس پر مر مٹتا۔ گل رخ کے والدین کی وفات کے بعد اس کی کفالت کا ذمہ اس کے چچا نے لے لیا۔ اس کے چچا کی شادی ایک پنجابی لڑکی سے ہوئی تھی جو کہ اس کے چچا کی لو میرج تھی۔ بدقسمتی سے گل رخ کی ماں باپ کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے چچا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ جب تک اس کے چچا ٹھیک تھے چچی کا رویہ گل رخ کے ساتھ اچھا رہا، لیکن جیسے ہی چچا معذور ہوئے تھے اس کا رویہ دن بدن گل رخ کے ساتھ ساتھ چچا کے ساتھ بھی بدل گیا۔ وہ بات بات پر گل رخ کو تانے دیتی اور سارا کام بھی اس سے کرواتی، اور چچا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ تو خود اس کے رحم و کرم پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چچا کے بعد ان کی بکریوں کا ریوڑ گل رخ ہی سنبھال رہی تھی۔ وہ سب سے بکریاں لے کر نکلتی اور دوپہر میں واپس آتی۔ اگر اسے ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو چچی اسے بہت ڈانٹتی تھی، کیونکہ پھر وہ آ کر چچی کے ساتھ دوپہر کا کھانا بناتی تھی۔ چاچی ایک منٹ بھی اس کو چین سے نہ رہنے دیتی۔ گل رخ بیچاری احساس کمتری کا شکار ہوتی رہی۔ وہ اپنے ساتھ کی دوسری لڑکیوں کو دیکھتی تو ان کی قسمت پر بہت رشک کرتی تھی۔ چچی کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، پتہ نہیں وہ اس چیز کا بدلہ گل رخ سے لیتی۔ آج بھی معمول کی طرح گل رخ نے چچی کے ساتھ کھانا بنوایا، برتن وغیرہ سمیٹے اور پھر بکریوں کا کام کرنے لگ گئی۔ بکریوں کا دودھ دھونے کے بعد چچی دودھ بیچنے کے لیے اس کو تھوڑے فاصلے پر سڑک کے کنارے موجود دکان، جو کہ چچا گلاب خان کی دکان کے نام سے مشہور تھی، اس دکان پر دودھ بیچنے کے لیے بھیج دیتی۔ آج بھی معمول کی طرح گل رخ نے بکریوں کا دودھ دھویا اور بالٹی میں دودھ بھر کر گلاب خان کی دکان پر پہنچ گئی۔ دکان پر جانے سے پہلے چچی نے اس کو تاکید کی تھی کہ چچا گلاب خان سے بولیں کہ وہ دودھ کا ریٹ بڑھا دیں، اتنے میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ دکان پر پہنچی اس نے بالٹی دکاندار کے ہاتھ میں پکڑائی اور بولی، چچا، ہمارا چچی بولتا ہے کہ دودھ کا ریٹ بڑھا دیں۔ چچا گلاب خان اس کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی اور بولی، چچا پیسے دیں، ہم کو دیر ہو رہا ہے، چچی سے ہم کو ڈانٹ پڑے گی۔ چچا گلاب خان نے اس کو غلے سے نکال کر پیسے دیے اور وہ ابھی بھی گل رخ کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے پیسے پکڑے اور وہاں سے نکل آئی۔ گھر آتے ہی اس نے اپنی چچی کے ہاتھ پر پیسے رکھے اور خود جا کر لیٹ گئی۔ جیسے ہی وہ اپنی چارپائی پر لیٹی اس کو چچا کی آواز سنائی دی، گل رخ، ارے گل رخ، ہم کو پانی پلا دے۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھی اور بولی کہ جی چچا، ہم ابھی آیا۔ گل رخ جلدی سے گھڑے سے پانی ڈال کر چچا کے پاس لے گئی۔ چچا نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، میرا بیٹا سارا دن تھک جاتا ہوگا۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں چچا، ایسی کوئی بات نہیں، ہم ٹھیک ہیں۔
چل ٹھیک ہے گل رخ، تم اب آرام کرو۔ وہ وہاں سے اٹھ کر دوبارہ جا کر چارپائی پر لیٹ جاتی ہے کہ اچانک سے اس کچے کمرے کو لگا لکڑی کا یہ دروازہ جو آدھا ٹوٹا ہوا تھا خود بخود ہلنے لگا۔ گل رخ تھوڑا گھبرا گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا باہر تو ہوا بھی نہیں چل رہی، تو پھر دروازہ کیسے ہل رہا ہے؟ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ مطمئن ہو گئی اور لیٹ گئی۔ دوسرے دن وہ معمول کے مطابق صبح اٹھی، اٹھ کر چچی کے ساتھ سارا کام کروایا اور پھر بکریوں کو لے کر باہر چرانے کے لیے چلی گئی۔ بکریوں کو اس نے گھاس چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود بیری کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہ وہاں چچا گلاب خان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیوں وہ اس کو ایسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، اور پہلے کبھی ہم کو کیوں ایسا محسوس نہیں ہوا؟ کل تو چاچے کی نظریں ہی کسی اور طرح کی لگ رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوا صرف اس کے آس پاس ہی ہے، باقی تو سورج اپنی حرارت سے ہر چیز کو پگھلا رہا تھا۔ اسے محسوس کیا اور اس کو بہت عجیب فیل ہوا کہ آواز صرف اس کے آس پاس ہی چل رہی ہے اور اس کو ذرا بھی گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن وہ اس بات پر حیران بھی ہو رہی تھی کہ آخر ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ بکریوں کو چرانے کے بعد وہ گھر واپس لا رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر ہی گئی تھی کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ کسی اچھی فیملی سے لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر گل رخ نے سوچا کہ کتنا سونا منڈا ہے اور یہ کسی اچھی فیملی سے بھی لگ رہا ہے، لیکن یہ کھیتوں کے اس طرف کیا کر رہا ہے؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ گل رخ گھبرا کر اپنے قدم جلدی جلدی بڑھانے لگی، لیکن وہ اچانک سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا کہ اتنی جلدی کیا ہے؟ میں تمہارے لیے ہی یہاں آیا ہوں۔ بہت حیران ہوئی اور بولی تم کون ہو اور یہاں ہمارا راستہ کیوں روکتے ہو؟ وہ بس اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا اور بول رہا تھا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، تم اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہو؟ اور بول رہا تھا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، تم اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہو؟ اور گل رخ حیرانگی سے بس اسے تکے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا بولے جا رہا ہے۔ اس کو تو آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے۔ اس نے تو آج تک دوسروں کے رویوں سے ذلت اور رسوائی ہی دیکھی تھی، تو اس نے آج آ کر اس کی خوبصورتی کا ذکر کیوں کیا؟ وہ تو کبھی کسی کو خوبصورت لگی ہی نہیں تھی۔ ہمیشہ اس کے محلے کی لڑکیاں اس پر اور اس کے پھٹے پرانے کپڑوں پر، جن پر جگہ جگہ پہ یہ پیوند لگے تھے، اس پر جملے ہی کستی تھی۔ گل رخ اتنی خوبصورت تھی کہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ اپنے محلے کی تمام لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس کے پھٹے پرانے کپڑے دوسروں کے سامنے اس کی عزت کو کم کر دیتے تھے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں اس لڑکے کو یہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ گل رخ بس اس لڑکے کے منہ کی طرف تکے جا رہی تھی کہ ایک دم سے وہ اپنے خیالوں سے نکلی اور بولی پیچھے ہٹو، میری بکریاں کہیں دوسرے راستے نہ چلی جائیں۔ اس لڑکے نے جواب دیا نہیں ایسا کچھ نہیں، وہ دیکھو تمہاری بکریاں وہ کھڑی ہیں۔ اس نے گل رخ کی بکریوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور بکریاں اتنی دھوپ میں کھڑی تھیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہاں دھوپ بالکل بھی نہیں اور وہ کسی اے سی والے کمرے میں کھڑی ہے، اور وہ لڑکا اسے بھی تو گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بولی مجھے جانے دو، مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے، پر اس لڑکے نے کوئی جواب نہ دیا اور پیچھے ہو گیا۔ جیسے ہی گھر پہنچی روز کی طرح چچی کی ڈانٹ پہلے سے تیار تھی۔ چچی بات بات پر اس کو ڈانٹ دیتی تھی، یہاں تک کہ گالیاں دینے سے بھی دریغ نہ کرتی، اور کبھی کبھی تو اس کی ماں کو بھی اندر لے آتی۔ حالانکہ کبھی اس کی ماں نے چچی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت حیران ہوتی تھی کہ آخر چچی کی میری ماں کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ میری ماں تو اب اس دنیا میں بھی نہیں، پھر بھی چچی پتہ نہیں کیوں بار بار میری ماں کے تانے مجھے دیتی ہے۔ آخر میری ماں نے چچی کا کیا بگاڑا تھا جو چچی ہر بات میں انہیں اندر لے آتی ہے؟ آج اب اس نے بکریوں کا دودھ دھویا اور بالٹی میں بھر کر چچی سے بولی چچی آج ہم چاچے گلاب خان کی دکان پر نہیں جائے گا۔ چچی غصے سے بولی تو پھر کیا تیرا باپ جائے گا؟ تیرا چاچا وہ مریض بنا، میری زندگی میں عذاب، اس کو بھی مجھے ہر کام کر کے دینا پڑتا ہے، اور اوپر سے تو علیحدہ سے میرا دماغ کھا لیتی ہے۔ گل رخ بولی چچی وہ چچا گلاب خان ہم کو گھور گھور کر دیکھتا ہے، اس کی نظریں ہم کو عجیب لگتا ہے۔ چچی غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی تم میں شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے آدمی پر الزام لگاتی ہو؟ اس کی تمہارے جتنی بیٹیاں ہیں، وہ بھلا تمہیں کیوں گھور گھور کر دیکھے گا؟ تم تو ٹھہری پاکیزہ ماں کی پاکیزہ بیٹی۔ گل رخ کو چچی کی ان باتوں سے بہت غصہ آتا، لیکن وہ کیا کرتی؟
वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। चच्ची के ताने सुनकर गुलरुख ने दूध की बाल्टी उठाई और चाची गुलाब खान की दुकान पर चली गई। ये लो चाचा, हम दूध ले आया, उसने अपने पठानी लहजे में कहा। उसको देखकर दुकानदार चाची गुलाब खान के चेहरे पर वहशियाना मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके हाथ से बाल्टी पकड़ते हुए उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। गुलरुख बहुत घबरा गई और बोली, चचा तुम ये क्या कर रहा है? हमारा हाथ छोड़ो, हम कहता है हमारा हाथ छोड़ो। लेकिन चचा गुलाब खान पर कोई असर नहीं हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके बाजू पर हाथ फेरने लगा। इस दफा उसको बहुत गुस्सा आया और बोली कि चचा हमारा हाथ छोड़ोगे या हम लोगों को इकट्ठा करें? चचा गुलाब खान वहशियाने अंदाज में हंसा और बोला, बुलाओ, किसको बुलाओगी? कौन है तुम्हारा मददगार यहाँ? सब तुम्हें बुरा समझेंगे, सब तुम्हारा कसूर निकालेंगे। चचा गुलाब खान अभी बातें कर ही रहा था कि अचानक से गुलरुख का हाथ उसके हाथ से छूटा और वो पीछे जा गिरा। उसका सर फट गया था और बहुत खून बह रहा था। लेकिन ये सब कैसे हुआ, इस बात का गुलरुख को भी समझ नहीं आई। वो जल्दी से भागती हुई घर की तरफ चली आई। उसकी सांसें फूली हुई थी, लेकिन किसी ने उसे एक दफ़ा भी न पूछा कि क्या बात है, बल्कि ऊपर से उसे डांटने लगे कि तुम पैसे नहीं लेकर आई, जाओ दोबारा जाकर पैसे लेकर आओ। गुलरुख बोली, चचा की तबीयत ठीक नहीं, जब ठीक हो जाएगी फिर पैसे ले आऊंगी। ये बात कहकर उसने चची को टाल दी और खुद जाकर कमरे में चारपाई पर लेट गई। वो बहुत परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो गया है। चचा आखिर कैसे गिर गए? मैंने तो उनको धक्का भी नहीं दिया। लेकिन वो एकदम से पीछे जाकर गिरी। अभी वो इसी तरह सोच रही थी कि अचानक से सारे कमरे में दिल को लुभाने वाली खुशबू बिखर गई। उसे ऐसे लग रहा था कि ये खुशबू उसने पहले भी सूंघी है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी। और हाँ, ये खुशबू कैसी है और कहाँ से आ रही है? वो चारों तरफ सर घुमाकर देखने लगी, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। तो फिर ये खुशबू किस चीज़ की महसूस हो रही थी? गुलरुख खुशबू को महसूस करते हुए नींद की वादियों में उतर गई। कब सोई उसको पता ही नहीं चला। सुबह फजर में उसकी आंख खुली, उसने नमाज पढ़ी और हस्बे मामूल अपने काम पर लग गई। घर का सारा काम निपटाने के बाद उसने बकरियां खोली और उन्हें लेकर चराने के लिए चली गई। जब वो खेतों में पहुंची, बकरियां उसने चरने के लिए छोड़ दी और खुद मामूल के मुताबिक दरख्त के नीचे जा बैठी। एकदम से उसे वही खुशबू महसूस हुई जो उसे घर में महसूस हुई थी। वो हैरान हुई कि खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर एकदम से उसने देखा कि वही लड़का आकर उसके पास बैठा था, लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि वो किस टाइम आया। गुलरुख ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? लड़के ने जवाब दिया कि मेरा नाम अरहम है और मैं रोज़ इधर से गुजरता हूँ और आपको देखता हूँ। आप बहादुर और खूबसूरत लड़की हैं, बस आपकी शख्सियत से मुतासिर हो गया और यहाँ चला आया। बहुत हैरान हुई कि ये उसकी शख्सियत से क्यों मुतासिर हुआ, जबकि उसकी बचपन की सहेलियाँ जिनके साथ वो खेला करती थी अब उसको नापसंद करती हैं और उसको मनहूस बुलाती हैं। वो तो कभी उससे बात करना भी पसंद नहीं करती। लेकिन ये इतना खूबसूरत और अमीर तरीन लड़का जो शक्ल सूरत से भी अच्छी फैमिली से लगता है, उसे क्यों इतना मुतासिर हो रहा है? वो कहने लगी, सुनिए, हम किसी अजनबी से बात नहीं करता, ये हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और हम खामोशी के साथ उठता है और वहाँ से चला जाता है। वो सोच रही होती है कि उससे क्यों मुतासिर हो रहा है। उसे सोचों में ये पता ही नहीं चला कि उसकी बकरियाँ किधर हैं। वो एकदम जब नज़र घुमाकर देखती है तो बकरियाँ जो वहाँ भी चल रही थी अब मौजूद नहीं थी। गुलरुख बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इधर उधर देखती है, उसे कहीं भी वो बकरियाँ नज़र नहीं आती। उसको तो बहुत परेशानी होती है। वो परेशानी की हालत में इधर उधर देखती फिरती है, लेकिन बकरियाँ उसे कहीं भी नज़र नहीं आती। वो चलती चलती बहुत दूर निकल जाती है। उसे चच्ची के तानों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। वो सोच रही थी कि अगर बकरियां कहीं गुम हो गई तो चच्ची तो मेरी जान ही निकाल देंगी। लेकिन पता नहीं ऐसे ही सोचते सोचते वो कितनी दूर निकल गई। उसे ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि वो कैसे चल रही है। उसके कदम खुद ब खुद चलते चले जा रहे थे। वो अपने हवास खो बैठी थी। उसे जितनी चाची की डांट की परेशानी थी, उससे ज़्यादा इस बात की परेशानी थी कि ये बकरियां ही तो उनके रिस्क का वसीला है। अगर यही ना रही तो उनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा। परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। परेशानी में चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गई। ये जंगल बहुत घना था और बहुत भयानक था। उसे यहाँ बहुत खौफ महसूस हो रहा था। उसे हर तरफ ही दरख्त नजर आ रहे थे। इतना खौफनाक जंगल उसने आज तक कहीं नहीं देखा था, क्योंकि वो तो कभी बकरियों को चराने के अलावा घर से निकली ही नहीं थी। वो सारा दिन ऐसे ही बकरियों को ढूंढती फिर रही थी। अगर अब वापस नहीं जा सकती थी।
چچی کا رویہ اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ وہ ایسے ہی جنگل میں بے یار و مددگار گھومتی رہی۔ اب اس کو باہر جانے کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ اس میں ایک دفعہ انٹر ہو کر دوبارہ نکلنا بہت مشکل تھا۔ وہ ایک راستے سے نکلتی، ادھر سے ہی اس نے دوسرا راستہ ملتا، دوسرے سے تیسرے کی طرف، لیکن باہر کا راستہ اسے کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس جنگل میں تو کوئی بندہ پہنچ کر دوبارہ نکل ہی نہیں سکتا۔ وہ تو پھر انجان تھی، اسے پہنچ کر تو صرف گھر سے کھیتوں تک تھی۔ وہ کبھی بھی کہیں نہیں نکلی تھی۔ وہ اب تو بے حد پریشان تھی، سوچ رہی تھی کہ بار بار اس کے دماغ میں ایسی سوچیں آ رہی ہیں۔ اب اس کو وحشت ہونے لگی تھی۔ جنگل میں اتنا ڈرانا تھا اور اوپر سے شام کا اندھیرا چھانے لگا۔ وہ بہت پریشانی کی حالت میں گھوم رہی تھی۔ اب تو وہ چچی کی باتوں کو بھی یاد نہیں کر رہی تھی اور یہ بکریوں کو بھی بھول چکی تھی کہ اس کی بکریاں گم ہو گئی۔ اب اس کو صرف اپنی ٹینشن تھی اور صرف اس کو وہاں سے نکلنے کی ٹینشن تھی کہ وہ یہاں سے کیسے نکلے، لیکن راستہ تھا کہ اس کو کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا اور اب تو جنگل میں مکمل طور پر اندھیرا ہو چکا تھا۔ ایسے ہی وہ چلتی رہی لیکن وہ واپسی کا راستہ نہ ڈھونڈ سکی۔ اب وہ ایک ویرانی سی جگہ میں پہنچ گئی۔ اتنی بھیانک جگہ تھی کہ اسے دیکھ کر اس کے ڈر میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اسے ارد گرد کوئی بھی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے اس کی نظر ایک گھر پر پڑی جو بہت خوبصورت تھا۔ اس نے چاہا کہ کیوں نہ وہ اس گھر میں جا کر اس کے مکینوں کی مدد لے، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے کسی کام آ جائے۔ وہ جلدی جلدی اس گھر میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کو عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ میں ہمت پیدا کرتی ہے اور چلتی رہتی ہے۔ گھر کے صحن سے آگے لمبی قطار میں کمرے ہی کمرے تھے۔ گلرخ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے مکین کہاں ہیں۔ وہ ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی رہی لیکن اسے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن دیکھنے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ حویلی میں ہر طرف روشنائی ہی روشنائی تھی، کیونکہ یہ ایک جنگل کے اندھیرے سے نکل کر آئی تھی۔ وہاں کی روشنی اس کو زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے ہی چلتے چلتے 10 کمرے چھوڑ کر 11 نمبر والے کمرے کے اندر ہمت کر کے انٹر ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر چاروں طرف اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور پھر اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور اس لڑکے کی اس کی طرف بیگ تھی اور وہ دوسری طرف، وہ شاید کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ گلرخ نے لمبی سانس لی اور بولی، سنیں، ہم آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہم کو، آپ سن رہے ہیں نا؟ 2-3 دفعہ ایسے بولنے کے بعد اس لڑکے کی طرف سے جواب آیا، آپ 7 والے کمرے میں جاؤ، میں یہاں بیزی ہوں۔ وہ جلدی سے اس کمرے سے نکلی اور اس کے 7 والے کمرے میں انٹر ہوئی تو اسے دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ادھر ویسی ہی حالت میں بالکل پہلے کمرے والے لڑکے جیسے کپڑوں میں اسی کنڈیشن میں ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ اس کا منہ بھی دیوار کی طرف تھا اور بیگ گلرخ کی طرف۔ گلرخ نے اس کو مخاطب کیا، بولی، آپ ہم کو سن رہے ہیں نا؟ ہم کو آپ کی مدد چاہیے۔ ادھر سے بھی ویسے ہی جواب ملا، آپ 7 والے کمرے میں جاؤ، میں یہاں مصروف ہوں۔ گلرخ سہمی ڈری اس کمرے سے نکلی اور اس سے اگلے کمرے تک پہنچی۔ وہاں دیکھ کر اس کی حیرانگی اور بھی بڑھ گئی۔ اب تو ڈر کے مارے اس کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا کیونکہ آنکھوں سے خود بخود پانی بھی بہہ رہا تھا۔ اس کی حالت زار تھی کہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کمرے میں گئی تو وہاں کیا دیکھتی ہے کہ سیم ویسے ہی کپڑوں میں ویسے ہی کنڈیشن میں ایک لڑکا بیٹھا ہے۔ اب تو وہ چیخنے چلانے لگی، آپ لوگ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا راستہ کھو گیا ہے، ہمیں راستہ دکھا دیں، ہم نے گھر جانا ہے، آپ سن رہے ہیں نا؟ اب کی بار تو اسے لگ رہا تھا جیسے وہ مر ہی جائے گی کہ اتنے میں اکٹھی تینوں کمروں سے آوازیں آئیں کہ باہر نکلو تو تمہیں راستہ مل جائے گا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر کے دروازے کی طرف جاتی ہے اور وہاں جا کر دیکھتی ہے تو وہاں سے تو جنگل غائب ہوتا ہے اور اس کی بکریاں بھی بالکل اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ ایک دم سے حیران ہوئی، جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں سے گھر بھی غائب ہو گیا۔ وہ ڈری سہمی بکریوں کے لیے بھاگتی دوڑتی گھر واپس آ گئی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تو اتنی رات تھی، ایک دم سے اتنی روشنی کیسے ہو گئی؟ پھر اس نے سوچا کہ شاید اگلی صبح ہو گئی ہے۔ اب اس کو ڈر لگ رہا تھا، وہ گھر کیسے جائے؟ چچی جان تو اس کی جان ہی نکال دیں گی۔ وہ ڈری سہمی گھر پہنچ گئی، لیکن وہ یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ حیران ہوئی کہ چچی تو معمول کے مطابق اپنا کام کر رہی تھی۔ اس نے اپنی بکریاں درخت کے سائے میں باندھی اور چچی کے سامنے گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ چچی
اس پر آسمان گرا دیں گی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ چچی میں معمول کے مطابق ہی اسے ڈانٹنے لگی۔ مہارانی آ جاؤ، آ کر اب کام کروا دو۔ گل رخ کو لگا کہ چچی اس کو ایک رات گھر سے باہر رہ کے آنے کے لیے بہت ڈانٹے گی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور چچی کہنے لگی، کیا بات ہے، آج اتنی جلدی واپس آ گئی ہو؟ کیا آج بکریوں کو چڑھنے کے لیے گھاس نہیں تھی؟ وہ بہت حیران ہوئی اور صرف نفی میں سر ہلاتی ہوئی کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ سوچ سوچ کر نہال ہو رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ گل رخ خود کو بہت تھکا تھکا سا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا سارا جسم ٹوٹا پھوٹا پڑا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کئی دنوں سے بہت بیمار ہے۔ اس میں اب ہلنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ وہ اپنی چارپائی پر لیٹی اس بھیانک جنگل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آخر وہ سب کیا تھا۔ سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ تقریباً وہ 3-4 گھنٹے ایسے ہی سوتی رہی اور چچی نے اب اس کو جلدی نہیں جگایا۔ پتہ نہیں چچی آج ایسے کیسے اس پر اتنی مہربان ہو گئی تھی۔ اور جب شام کا ٹائم ہوا، بکریوں کا دودھ دھونے کے لیے چچی نے اس کو جگایا کہ اٹھو مہارانی، اٹھو، کب سے سو رہی ہو، اب اٹھ کر کوئی کام کر لو، اٹھ کر دودھ نکالو بکریوں کا اور دکان پر جا کر بیچ کر آؤ۔ وہ ہمت کر کے خود کو سنبھال کر اٹھی اور بکریوں کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ ان کو چارہ وغیرہ کھلا کر ان کا دودھ نکالا۔ اب اس کو بالٹی میں ڈال کر وہ سوچ رہی تھی کہ چچا گلاب خان تو اس کے ساتھ اتنی عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، اب پھر کیسے وہ اس کی دکان پر جائے؟ اس کو تو پہلے واقعے نے ہی گھما کر رکھا ہوا تھا۔ اب مزید کچھ اور برداشت کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ انہی سوچوں میں تھی کہ وہ چاچی سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن چاچی اس کی بات کہاں سنتی۔ وہ تو خود پتہ نہیں کون سا بدلہ گل رخ سے لے رہی تھی۔ گل رخ نے ہمت کر کے دودھ کی بالٹی اٹھائی اور چچا گلاب خان کی دکان کی طرف چل پڑی۔ روڈ کراس کر کے گلاب خان کی دکان تھی۔ وہ بھی روڈ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ چچا گلاب خان اسے دیکھ کر بھاگا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی۔ ایک دفعہ تو اس نے سوچا کہ وہ گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ چچا گلاب خان اسے دیکھ کر بھاگا ہوا اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی۔ ایک دفعہ تو اس نے سوچا کہ وہ گھر واپس چلی جاتی ہے، لیکن ابھی وہ یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے چچا گلاب خان روڈ پر آیا اور ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور اسے ٹکرا گئی اور اچھل کر اتنی دور جا گرا۔ گل رخ کی ایک دم سے چیخ نکلی۔ بہت سے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے، لیکن گاڑی والا اتنی تیز رفتاری سے آیا اور چچا گلاب خان کو ٹکر مار کر وہاں سے بھاگ گیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ پکڑا جائے، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں چلا وہ کس سائڈ پر چلا گیا۔ چچا گلاب خان سڑک پر لہو لہان پڑا تھا، اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ مر چکا ہے اور کوئی کہہ رہے تھے کہ نہیں، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، اس کو جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ گل رخ کو بہت دکھ ہوا۔ بے شک ہی جیسے مرض تھے، لیکن اس کی بھی تو 2-3 بیٹیاں تھیں۔ گل رخ بار بار یہی سوچتی کہ کہیں ان کی بیٹیوں کی بھی زندگی میری جیسی ہی نہ ہو جائے۔ وہ اللہ سے بار بار چاچے کی تندرستی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ دودھ کی بالٹی ویسے ہی واپس لیے گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی چچی نے سوال کیا، دودھ واپس لے آئی ہو، کیا بات ہے؟ گل رخ پریشان ہوتی ہوئی بولی، چچی وہ چچا گلاب خان ہے نا؟ ہاں ہاں بولو، کیا ہوا گلاب خان کو؟ چچی چلا کر بولی، وہ چچا گلاب خان کیا ہوا بتاؤ تو صحیح، کچھ پھوٹو گی بھی کہ نہیں؟ وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کو بہت زیادہ چوٹ آئی ہے۔ اور چچی لوگ تو باتیں کر رہے تھے کہ ارے منہوس بتا تو دے کیا باتیں کر رہے تھے لوگ۔ چچی الٹا اس پر ہی برسنے لگی۔ وہ جلدی سے بولی، چچی لوگ باتیں کر رہے تھے کہ چچا گلاب خان گزر گیا۔ چچی غصے سے بولی، چل منہوس ماری، جیسی منہوس شکل ویسی ہی منہوسیت کی باتیں کر رہی ہے۔ گل رخ بولی، نہیں چچی، ہم جھوٹ نہیں بولتا، سچ میں چچا گلاب خان اب نہیں رہا۔ چچی جلدی سے بھاگتی ہوئی چچا گلاب خان کے گھر پہنچی۔ واقعی ان کے گھر تو صفِ ماتم بچھا ہوا تھا۔ گل رخ چچا گلاب خان کی موت سے پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی جتنا مرضی برا کر لیتا، یہ پھر بھی کبھی ان کے بارے میں برا نہ سوچتی۔ اس کو رہ رہ کر ان کی بیٹیوں کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ جن بیٹیوں کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اور چچا کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں تھا۔ لوگ اس کی بیٹیوں کو کھلونا سمجھ لیں گے۔ اس کو رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی۔ یہ ہوا اتنی تیز تھی کہ یہ آندھی سے بھی بدتر لگ رہی تھی۔ چاچے کے گھر سے اس کی بیٹیوں اور بیویوں کے رونے کی آواز گل رخ کے گھر تک آ رہی تھی، تو گل رخ کے دل میں عجیب سی بے چینی گردش کرنے لگی۔ اگلے دن گل بکریاں لے کر جیسے ہی ان کو چرانے کے لیے کھیتوں میں پہنچی،
تو ارحم وہاں پر پہلے سے موجود تھا۔ اس نے اس کا حال احوال پوچھا لیکن آج بہت افسردہ تھی۔ ارحم بولا، کیا بات ہے؟ تم بہت افسردہ لگ رہی ہو۔ وہ حرم سے اتنی بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں کیوں اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے ڈھیر باتیں کرے، کیونکہ آج تک اپنے دل کا حال وہ کسی کو بھی نہیں سنا سکی تھی۔ چچی تو ہمیشہ اسے ڈانٹتی رہتی اور چچا کو وہ سنانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اتنے مجبور تھے اور ان کو اپنی پریشانیاں ہی بہت زیادہ تھیں۔ وہ ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اور ہم کو بتانے لگی کہ آج ہمارے ساتھ والی گلی میں چچے کی موت ہو گئی ہے۔ ارحم نے کہا، تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ وہ بولی، اس کی میری جیسی بیٹیاں ہیں، وہ کیسے زندگی گزاریں گی؟ اور ہم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ اس نے اس کا دھیان بٹانا چاہا اور بولا کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہو تم۔ وہ اس وقت اس قسم کی باتوں کے موڈ میں نہیں تھی۔ کہنے لگی، ہم کسی کو اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ ہم نے تو زندگی بھر مایوسی اور نا امیدی ہی دیکھی ہے۔ ہم سے ہمیشہ لوگوں نے نفرت ہی کیا ہے۔ محبت کا تو نام سن کر ہم خود حیرانگی ہوتی ہے کہ محبت بھی کوئی لفظ ہے۔ لیکن تم ہمیں یہ بات بتاؤ کہ تم ہمیں اتنا ہمدردی کیوں دیکھتا ہے؟ ارحم نے جواب دیا، یہ ہمدردی نہیں، یہ محبت ہے، کیونکہ واقعی میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تمہارا یہ معصوم سا چہرہ، یہ گوری رنگت پتہ نہیں کیوں مجھے تمہاری طرف مائل کرتی ہے، اور میں خود کو روک نہیں پاتا، کیونکہ گلرخ کو ان کی باتوں پر یقین ہونے لگا تھا، اور ارحم نے اس کو یقین دلوایا تو اس کو بہت اچھی زندگی دے گا۔ آج تک زندگی میں جتنی بھی کمیاں اس نے دیکھی ہیں وہ ساری پوری کر دے گا۔ گل اس کی بات پر خوش تو بہت ہوئی، لیکن ابھی اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ارحم نے اسے کہا کہ تم سوچ لو اور مجھے تمہارے جواب ہاں میں چاہیے، کیونکہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا۔ تم نے صرف میری محبت ہو بلکہ میرا عشق ہو۔ ارحم کی یہ ساری باتیں گلرخ کے دل میں اترتی چلی جا رہی تھیں۔ ارحم وہاں سے چلا گیا، لیکن گلرخ کو اپنی سوچوں میں ہی گم چھوڑ گیا۔ آج تو گلرخ کا کام بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ بکریاں اچھی طرح سے گھاس چر بھی رہی ہیں یا نہیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سوچوں سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ارحم وہاں نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے دوسری طرف دیکھ کر بولی، لو، وہ تو چلا بھی گیا۔ اس نے اپنی بکریاں لی اور اپنے گھر کے راستے کی طرف چل پڑی۔ سارے راستے وہ ارحم کی سوچوں کے حصار میں رہی۔ اس کو بار بار اس کی باتیں یاد آ رہی تھی، اور وہ تھا بھی تو اتنا خوبصورت۔ ویسے بھی گلرخ ہمیشہ پیار کی متلاشی رہی تھی، لیکن ہمیشہ اس کو حقارت کی نظر سے ہی دیکھا جاتا۔ آج جب ارحم نے اس سے محبت کی بات کی تو اسے لگا وہ ایک نئی دنیا میں آباد ہونے چلی گئی ہے، جہاں سے محبت ہی محبت ہوگی۔ نفرتوں کے دریاؤں کا پانی رک جائے گا اور محبت اس کے دل کو سیراب کرے گی۔ آج جب وہ گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ آج تو چچی مکمل طور پر بدلی ہوئی تھی۔ چچی سے دیکھ کر بھاگی آئی اور بولی، بیٹا تم جا کے اندر آرام کرو، بکریاں میں خود باندھ لوں گی، تم تھک گئی ہوگی بیٹا۔ گل حیرانگی کے ساتھ بس چچی کو تکے جا رہی تھی کہ چچی کو آج کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہیں۔ چچی تو مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ چچی بکریاں باندھ کر جلدی جلدی اس کے لیے کھانا لے کر آئی اور بولی کہ یہ لو کھانا کھا لو، وہ کل سے تم بکریاں لے کر نہیں جاؤ گی، میں خود ہی کوئی انتظام کر لوں گی، تم بس گھر آرام کرو اور کام بھی سارے میں خود ہی کر لوں گی، تمہیں تو کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چچی تو حیران پہ حیران کرتی جا رہی تھی، اور چچا بھی چچی کی حالت دیکھ کر بڑے حیران ہو رہے تھے۔ کیا چچی کو کون سا دورہ پڑ گیا تھا آج؟ چچا کے ساتھ بھی بہت نرم مزاجی سے پیش آ رہی تھی، چچا کے ساتھ بھی نرم لہجے میں باتیں کر رہی تھی۔ چچا نے ہمت کر کے چچی سے پوچھ ہی لیا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تمہارے دل میں آج اتنا نرم گوشہ کیسے جاگ گیا؟ چچی بولی، گلرخ ہمارا سب کچھ ہے، یہی تو ہماری بیٹی ہے، اگر میں اس کے ساتھ ہی برا سلوک کرتی رہوں گی تو میرے پاس تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آج کے بعد یہی میرا سب کچھ ہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ چچا کی حیرانگی تو اور بھی بڑھ گئی۔ چچا نے کہا، کوئی بات تو ہے۔ چچی بتانے لگی کہ اس کو 3-4 دن سے مسلسل ایک ہی خواب آ رہا ہے، جیسے کوئی سفید کپڑوں میں میرے سامنے آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ گلرخ کے ساتھ برا سلوک کیا، تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی کچھ بھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ بس اسی وجہ سے میں یہ جان گئی ہوں کہ اگر اس کے ساتھ کچھ بھی برا کیا تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی اس کے ساتھ برا نہیں کروں اور نہ ہی اس پر ہاتھ اٹھاؤں گی۔
چچا نے سکون کا سانس لیا اور بولے، ہم تو تمہیں بڑی دیر سے کہتے تھے کہ یہ بچی ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ آج گلرخ بہت خوش تھی، وہ بار بار ارحم کے بارے میں سوچتی، بہت ہی مسکراتی، پھر بھی وہ آج اسے چچی کا بدلا ہوا رویہ بھی بہت تسکین دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کو اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی وہ اتنی خوش نظر نہیں آئی تھی۔ چچا کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر سکون ملا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو وہ اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے غموں کے بادل چھٹ گئے ہوں، خوشی کی بارش ہونے لگی ہو۔ اس نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آج وہ ارحم سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہو رہی تھی کہ پھر اسے خیال آیا کہ چچی نے تو اس کی بکریاں باہر لے جانے سے اسے منع کیا تھا، ان سے کیسے ملے گی؟ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی چچی نے خود ہی اس سے کہہ دیا کہ گل، جاؤ باہر جا کر اپنی سہیلیوں سے گپ شپ کراؤ اور ان سے ملاؤ۔ لیکن چچی کی یہ بات سن کر ایک طرف تو اسے خوشی ہوئی کیونکہ اب وہ ارحم سے بھی مل سکتی تھی، لیکن دوسری طرف اس کو سہیلیاں جو بچپن میں اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، جب سے اس کے ماں باپ کی وفات ہوئی تھی انہوں نے اس سے منہ ہی پھیر لیا تھا۔ وہ اس کو منحوس کہہ کر بلاتی تھی اور اس کے حال کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتی تھی اور اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ تو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتی تھی۔ آج بھی بول رہا ہوں کہ گھر سے نکل کر کھیتوں میں اس بیری کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی جہاں پر اکثر آ کر ارحم اسے ملا کرتا تھا اور ارحم کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ارحم اچانک سے اس کے سامنے آ گیا اور بولا، مجھے پتا تھا کہ تم میرا ہی انتظار کر رہی ہوگی۔ تو گلرخ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ بولی، پتہ نہیں ہم کو کل سے کیا ہوتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم فٹافٹ سے آپ سے مل لیں۔ تو ارحم آ گیا۔ ارحم کو اس کی معصومیت دیکھ کر اس پر بہت زیادہ پیار آیا۔ گلرخ نے اپنا دوپٹہ منہ میں لے کر شرماتے ہوئے ارحم سے کہا کہ اب تو ہم کو بتاؤ کہ تم ہماری چاچا چاچی سے ہمارے رشتے کی بات کب کرے گا؟ ارحم مسکرا کر بولا، بہت جلد میں تمہیں اپنا بنا لوں گا اور میں تمہیں اس بھیانک دنیا سے بہت دور لے جاؤں گا جہاں تم اور میں ہوں گے اور ہماری خوشحال زندگی ہوگی۔ تو گلرخ حیران ہو کر بولی، نہیں، ہم اپنے چچا چاچی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، ہم ان کا واحد سہارا ہے، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ ارحم پریشان ہو کر بولا کہ دیکھو گل، شادی کے بعد تو ہر لڑکی کو اپنے اگلے گھر جانا ہی پڑتا ہے۔ گل اس بات سے ناراض ہو کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ تھوڑے فاصلے پر ہی گئی تھی کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ شاید ارحم اسے آواز دے، لیکن ارحم تو وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ ایک دم سے حیران ہوئی کہ وہ کہاں چلا گیا کہ اچانک ایک دم سے ایک موٹر سائیکل پر دو آوارہ لڑکے موٹر سائیکل کو اس کے ارد گرد گھمانے لگے اور اس پر جملے کسنے لگے۔ وہ ایک سنسان راستہ تھا، وہاں سے کوئی بھی نظر نہ آیا جس کو مدد کے لیے پکار سکے۔ وہ ان سے پیچھا چھڑانے کی بہت کوشش کرتی رہی، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی موٹر سائیکل لے کر آگے گزر گئے۔ وہ بھی تھوڑے فاصلے پر ہی پہنچی تھی کہ اس نے وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر وہی دو لڑکے جو اس کو راستے میں چھیڑ رہے تھے خون میں لت پت سڑک پر پڑے ہیں۔ ان دونوں کی موت ہو چکی تھی۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہاں اتنی ٹریفک بھی نہیں ہے تو ان کی موت کیسے ہو گئی؟ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کی بائک کھیت میں جا گری تھی، ان کی موٹر سائیکل ان کی سمیت ہی زمین پر گری اور ان کو گھسیٹتے گھسیٹتے کھیت میں جا گرا، جس کی وجہ سے ان دونوں کے دماغ میں چوٹ آئی تھی اور ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ گل ان کی موت کا بہت دکھ ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید ان کو ان کے کیے کی سزا ملی ہے۔ گلرخ گھر چلی گئی۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ دن گزرتے رہے۔ چاچی کا رویہ اس کے ساتھ دن بدن بہتر ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو حالات بھی بہتر ہوتے جا رہے تھے، پتہ نہیں کیسے، یہ تو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کبھی ان کو کہیں سے پیسے مل جاتے، کبھی ہیرے جواہرات، ایسے ہی دنوں میں یہ امیر ہوتے گئے۔ گلرخ نے اپنے چچا کے کسی بڑے ہسپتال سے علاج کروایا اور ان کو مصنوعی ٹانگ لگ گئی، اب وہ چل پھر سکتے تھے۔ چچا نے بکریوں اور بھینسوں کا بہت بڑا باڑا بنا لیا اور 4-5 آدمی کام پر رکھ لیے۔ ایسے ہی کاروبار چلتا رہا اور وہ دن بدن ترقی کرتے رہے۔ لیکن 2-3 مہینوں سے گلرخ کو ارحم کا کچھ پتہ نہیں تھا اور وہ بہت پریشان رہتی تھی کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی، اس نے اس کا دل توڑ دیا اور ہم سے ملنا چاہتی تھی، اور وہ ہر روز بیری کے درخت کے پاس جاتی کہ شاید وہ کبھی اس سے ملنے آ جائے، لیکن وہ اس سے ملنے نہیں آتا تھا۔ ایک دن جب گلرخ خوبصورت سا سوٹ پہنے گھر سے نکلی، وہ کسی حور پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔
آج اس کی سہیلیاں گلی میں کھڑی ہوئیں تو ان کو دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن جب گل رخ نے ان کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان تینوں چاروں سہیلیوں کے منہ بالکل سیاہ ہوئے پڑے تھے۔ وہ گلر کے پاؤں پڑ کر اس سے معافی مانگنے لگی کہ ہمیں معاف کر دو، ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے اور یہ ہمارے کیے کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ اگر تم ہمیں معاف کر دو گی تو شاید ہمیں ہماری خوبصورتی دوبارہ مل جائے۔ کوئی رخ نے معاف کر دیا۔ آج بہت دنوں کے بعد ارحم خود ہی گل رخ کے گھر آ گیا۔ گل رخ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کی خوشیاں کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے چچی کو بتایا کہ یہ ارحم کو چچی بھی دیکھ کر بہت خوش ہونے کی۔ اس کو بٹھایا، چائے پانی کا بندوبست کیا۔ اتنی دیر میں چچا بھی گھر آ گئے۔ ارحم نے گل رخ کی بات شروع کی۔ وہ کہنے لگا کہ میں گل رخ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں گل رخ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چچا چچی کو وہ لڑکا دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ ان کو گل رخ کے لیے ایسا لڑکا چاہیے تھا۔ چچا چچی نے فوراً سے ہاں کر دی، لیکن پھر ایک دم سے ارحم نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں گل رخ سے بہت پیار کرتا ہوں، اسی لیے آج اسے جو بھی تنگ کرے گا میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ دوبارہ وہ کچھ کرنے کے لائق ہی نہیں رہتا۔ گل رخ کی چاچی گل رخ کو تنگ کرتی تھی اور ان کو خواب میں نہیں نظر آیا تھا، جو بار بار ان سے کہتا تھا کہ گل رخ کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، اور اس کے بعد وہ دکاندار جس کے پاس گل دودھ لے کر جاتی تھی وہ گل رخ پر بری نظر رکھتا تھا۔ مجھے یہ بہت برا لگا، اسی لیے میں نے اس کو اس دنیا سے ہی بھیج دیا۔ گل رخ یہ سب سن کر حیران ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے جیسے کوئی زمین کھینچ رہا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن ارحم کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور ارحم کھڑا ہوا اور جا کر اس نے گل رخ کا ہاتھ پکڑا اور وہ کہنے لگا کہ گل رخ، یاد ہے نا وہ لڑکے جو تمہیں راستے میں تنگ کر رہے تھے؟ ان کا ایکسیڈنٹ بھی میں نے ہی کیا تھا، کیونکہ مجھے گوارا نہیں تھا کہ تمہیں کوئی میرے سوا دیکھے۔ یہ تمہیں بری نظر سے دیکھ رہے تھے، اسی لیے میں نے انہیں بھی اس دنیا سے بھیج دیا۔ اور اس کے بعد وہ تمہاری سہیلیاں جو تمہیں طرح طرح کی باتیں کرتی تھی، ان کے منہ بھی میں نے ہی کالے کیے تھے۔ چچا چچی یہ سب کچھ سن کر بہت حیران ہو رہے تھے اور بہت ڈر بھی رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اتنے میں گل رخ نے ارحم سے ہاتھ کھینچا اور فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی اور بولی، تم کون ہو؟ تم انسان کا بچہ نہیں لگتا مجھے۔ اور ارحم بولا، ایک منٹ، ہماری پوری بات تو سن لو۔ تمہارے جو گھر کے حالات اتنے اچھے ہوئے ہیں وہ بھی میری وجہ سے ہی ہوئے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی کمی ہو۔ اور ہاں، ایک بات تو میں بتانا ہی بھول گیا تمہیں۔ وہ بات ہے نا کہ جب تمہاری بکریاں کھو گئی تھی اور تم ڈھونڈتی ڈھونڈتی ایک جنگل میں گئی تھی، وہاں پر ایک گھر تھا، وہ گھر بھی میرا ہی تھا، لیکن وہ اس دنیا کا جنگل نہیں تھا، نہ ہی وہ اس دنیا کا گھر تھا۔ اور اس میں لگی تصویریں، وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ ساری تصویریں تمہاری تھیں۔ اور یہ جو تینوں کمروں میں موجود لڑکے تھے وہ بھی میرا ہی روپ تھا۔ وہ تینوں جگہوں پر میں ہی موجود تھا، کیونکہ میں تمہیں اپنی دنیا دکھانا چاہتا تھا کہ میری دنیا تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اپنی الگ دنیا میں جہاں صرف میں اور تم ہو، وہاں کوئی دوسرا نہ ہو۔ یہ ساری باتیں سن کر گل رخ گرنے ہی والی تھی۔ پھر جلدی سے ارحم نے اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لیا اور بولا، بتاؤ، چلو گی میرے ساتھ اس دنیا میں؟ کیونکہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں نے تم سے پیار نہیں کیا، تم سے عشق کیا ہے۔ اگر تم مجھے ملی تو میری زندگی، نہیں تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اور میں ایک جن ہوں، جن کی زندگی جتنی مرضی بھی ہو، لیکن جب وہ جینے کی تمنا نہ رکھے تو وہ جی نہیں سکتا۔ چچا چچی خوف کے مارے کانپ رہے تھے کہ ارحم نے گل رخ کو سہارا دے کر اٹھایا اور چچا چچی کے سامنے لے آیا اور بولا کہ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ آپ لوگوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب میں آپ کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہوں تو اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ گل رخ ارحم کا منہ تکے جا رہی تھی اور چچا چچی بھی کچھ نہیں بول سکے، تو ارحم نے خاموشی توڑی اور بولا کہ مجھے جواب چاہیے، ہاں میں ہوں یا نہ میں۔ کسی پر زور زبردستی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ لوگ راضی ہوں گے تو ہی میں گل رخ سے شادی کروں گا۔ یہ بات سن کر گل رخ بولی، جب تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو مجھے تم سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ چچا چچی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی انسان مجھے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی تم کر سکتے ہو۔ ارحم اس کی یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے چچی اور چچا سے اجازت لی اور ارحم گل رخ کو اپنے ساتھ لے کر اپنی دنیا میں چلا گیا، اور آج تک کسی کو بھی نہیں پتا کہ گل رخ کہاں ہے۔
अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।